السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال آباد سے مفتی عبدالستار عرض کر رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا مضمون سلوک سے متعلق تربیت السالک سے پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ بسمہ سبحانہ و تعالی حامدا و مصلیہ۔ عنوان ہے رموز عشق مستی، جذب و شوق۔ حال کسی سالک نے لکھا ہے حضرت کو کہ آج بعد نماز صبح میں لیٹ گیا تو خواب میں آپ کو یعنی حضرت مولانا تھانوی صاحب کو دیکھا کہ حضرت حکیم الامت عمامہ اور کرتا بالکل سیاہ پہنے ہوئے اور پائجامہ سفید، اور حضرت والا کی حالت جذبے کی مجذوبانہ ہے، تعبیر ارشاد ہو۔ تو حضرت نے جواب لکھا کہ پائجامے کا سفید دیکھنا یہ اعمال شرعیہ کی صورت مثالیہ ہے، کیونکہ پائجامہ ضروری لباس ہے، ایسے ہی اعمال شرعیہ بھی ضروری لباس ہے اور واجب ہے، اور پائجامہ کے تعلق چونکہ قدمین سے ہے جو کہ اعلیٰ ہے قطع طریقے، اور سلوک و طریقت کا حاصل اعمال شرعیہ ہی ہیں، اور کرتا و عمامہ یہ کیفیات خاصہ ذوق عشق کی طرف اشارہ ہے، اور کیفیات کا تعلق قلب و دماغ سے ہے، اور قلب و دماغ یہ محل ہے فنا کے، قلب و دماغ یہ محل ہے فنا کے، اور فنا یہ ما حصل ہے جذب کا۔ پس خواب کا مجمع ہوا عمل، عشق، سلوک اور جذب کے جمع ہونے کی طرف، ان سب کے مابین جمع ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور پائجامہ سفید دیکھنا یہ شریعت کا نور ہے، اور کرتا اور عمامے کا سیاہ ہونا یہ فنا کا نور ہے، کیونکہ فنا کا نور سیاہ ہوتا ہے۔ حضرت نے یہ لکھا اللہم ارزقنا۔ اسی میں سالک کا ایک دوسرا خواب ہے، انہوں نے لکھا کہ حضرت ایک دن بندے نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میرا پورا بدن اور پاؤں تو بالکل ننگے اور صرف ایک تہمد یعنی ازار باندھے ہوئے ہوں۔ اس کا بھی جواب دیا جائے تو حضرت نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کا خود کو خواب میں دیکھنا، بدن کا ننگا ہونا یہ اشارہ ہے دنیا سے بے تعلقی کا اور انقطاع کا، اور تہمت باندھنا یہ تعلق واجب کی بقا کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو تعلق واجب ہے وہ باقی رہے گا۔ تو خواب میں بدن کا ننگا ہونا یہ دنیا سے بے تعلقی کا اشارہ، اور تہمت باندھنا یہ واجب تعلق کے باقی رہنے کی طرف اشارہ ہے۔ از تربیت الصالح دعا۔ تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر۔ تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالستار جلال آباد۔